امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق امریکہ اور ایران اتوار کی دوپہر تک تمام محاذوں پر لڑائی ختم کرنے کے لیے ایک امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق مذاکرات سے قریبی ذریعے نے بتایا کہ معاہدے کے ابتدائی مسودے پر ہفتے کی صبح اتفاق کر لیا گیا تھا اور امکان ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں اس کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ سطح کے مذاکرات کاروں میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر شامل ہیں، جنہوں نے مجوزہ مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق مذاکرات سے قریبی ذرائع نے بتایا کہ معاہدے کے ابتدائی مسودے پر ہفتے کی صبح اتفاق کر لیا گیا تھا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران اتوار کی دوپہر تک تمام محاذوں پر لڑائی ختم کرنے کے لیے ایک حتمی امن معاہدے کو جو ہے وہ حتمی شکل دینے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے، جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایران کے دورے پر گئے کل 2 دن سے، بلکہ 3 دن سے ہمارے انٹیریئر منسٹر آلریڈی ایران میں ہیں۔ تو جس طرح کی شٹل ڈپلومیسی ہو رہی تھی، توقع تو یہ تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور یہ جو جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر، ان سے بالآخر جان چھٹ جائے گی۔ تو اب یہ واشنگٹن ٹائمز جو ہے یہ کافی ریلائبل کریڈیبل اخبار ہے۔ ان کی طرف سے اگر یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ تقریباً طے ہے اور جنگ سارے محاذوں پر ختم ہونے والی ہے، تو آئی ہیو اے گڈ ریزن کہ اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے کہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مان لیا جائے۔ اور اگر یہ سب بات ٹھیک ہے تو یقینی طور پر اتوار کا دن یعنی کل کے دن کوئی نہ کوئی بنیادی مسودہ جو ہے وہ ہمارے سامنے بھی آ جائے گا، اور ممکن ہے کہ اس کے اوپر دونوں اطراف سے رضامندی کا پبلک اعلان کر دیا جائے۔ یہ اگر ہو جائے گا، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی جو ایرانی اسپیکر ہیں مجلس کے باقر کالیباف، وہ اور جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، اور ان کے جو 2 ساتھی شریک کار تھے جو گفتگو میں، ان کی طرف سے بنیادی جو نکات ہیں اس ساری ڈیل کے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس پر اتفاق رائے جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ایک ایسا کانفلکٹ جو دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے جا رہا تھا، اگر اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور اس کا سہرا جو ہے تو یقینی طور پر پاکستان کے سر ہے، کیونکہ پاکستان واحد وہ ملک تھا جو 2 متحارب ممالک کے بیچ، ایک سپر پاور تھی، دوسری اس خطے کی بہت بڑی پاور تھی ایران اور امریکہ، ان کے بیچ جو ثالثی کا ذمہ داری ہم نے اٹھائی تھی وہ بالآخر نتیجہ خیز ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نام بھی بہت بلند ہوگا، پاکستان کا وقار بھی بہت بلند ہوگا، دنیا بھر میں ہمیں پیس کیپر کے طور پر تسلیم بھی کیا جائے گا۔ تو وقت یہی ہے کہ یہ انشاءاللہ جلد جو ہے یہ کوئی نہ کوئی ڈیل جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے۔ جی اچھا سر، جس طرح مسودے کی بات کی گئی ہے، ابنائے ہرمز کا معاملہ تو شامل ہوگا، یہ ذکر ہوگا اس مسودے میں، کیا یورینیم کا بھی ہوگا؟ دیکھیے، کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 30 روز کے بعد جب مکمل تمام محاذوں پہ جنگ ختم ہو جائے گی تو 30 روز کے بعد پھر باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ اس میں پھر پرائرٹی وائز چیزیں آ جائیں گی۔ بنیادی طور پر یہ تمام جگہوں سے جنگ ختم کرنے کی بات جو ہے اس میں لبنان بھی شامل ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کا یقینی طور پر اس کے اندر تذکرہ ہوگا کہ امریکہ ناکہ بندی ختم کرے گا اور ایران جو ہے وہ اس کے اندر فری آمد و رفت کی اجازت جو ہے وہ دے گا۔ ابھی حتمی طور پر کسی نتیجے پہ پہنچا نہیں جا سکتا، لیکن یہ جو کچھ ہمارے سامنے اس وقت ہے اس سے یہ یقین تو مجھے ہو چلا ہے کہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو انڈرسٹینڈنگ دونوں ممالک کے بیچ ہوئی ہے، اور ایک راہ ہموار ہو گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ 30 دن کے بعد انہوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر مذاکرات کرنے ہیں، تو یہ امن کی طرف جو ہے وہ ہم برق رفتاری سے بڑھ رہے ہیں۔ بس اب دیکھنا یہ ہے اس کا باقاعدہ اعلان کب ہوتا ہے۔ جی بالکل، برق رفتاری کے ساتھ ہم امن کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن صدر، امریکی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ امکانات جو ہیں وہ 50-50 ہیں۔ دیکھیے، ان کا 50-50 کہنا بھی جو ہے وہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ 2 دن پہلے تک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے ہواری جو ہیں، جو ان کے جنگ کے منسٹر ہیں، چاہے روبیو ہیں چاہے کوئی ہے، وہ جس طرح کی دھمکی ہمیں زبان استعمال کر رہے تھے، جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ میں تو 1 گھنٹہ بس بعد حملہ کرنے والا تھا،
مجھے تو خلیجی ریاستوں نے روکا، وہ سب کچھ جو ہے وہ صرف اپنے چپ اونچے کرنے کے لیے تھا. جو سبق امریکہ نے سیکھ لیا اس جنگ میں وہ بھی ابھی آپ دیکھیے گا تفصیلات سامنے آئیں گی. یہ سستے بھاؤ نہیں پڑا امریکہ کو بھی، یہ جو جنگ انہوں نے شروع کی تھی بہت بڑا ہیوی نقصان ہوا ہے اور ان کی پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. پوری امریکی قوم نے ڈسون کیا ہے ان کی اس وار کو اور یہ کہا ہے کہ یہ امریکہ کی نہیں، یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے. ان کی پاپولیرٹی جو ہے اس میں 80% ڈکلائن ہو گئی ہے، 20% رہ گئی ہے اب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر انٹرنل پریشر بھی ہیں، ایکسٹرنل پریشر بھی ہیں، ان کے اپنے اندر کی ایڈمنسٹریشن کے پریشر بھی ہیں، کیونکہ جو ان کی وار مشینری ہے اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ 34 جرنیل جو ہیں وہ گھر بھیج دیے گئے. اس لیے کانفلکٹ تو اندر بھی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے لیے راستے مسدود ہوتے جا رہے تھے اور اس کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے جس کے نتیجے میں یہ جنگ ختم ہو اور وہ تھوڑی سی تیز سیونگ کے ساتھ اپنی افواج کو واپس لے جائیں یہاں سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کا آغاز کب ہونے جا رہا ہے. جی بالکل سر جس طرح واشنگٹن ٹائمز نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران امریکہ مذاکرات میں سب سے بڑے مسالت کار کا کردار ادا کیا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے وہ تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہی از دا مین جس نے اسپیئر ہیڈ کیا ہے پوری موومنٹ کو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ کس طرح ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا ہے اور کس طریقے سے ایران میں وارملی اس کو ریسیو کیا جاتا ہے ہر لیول کے اوپر. جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہاں جو وارمتھ دکھائی جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس پورے پروسیس میں سب سے اہم اور سب سے سینسٹیو رول جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا ہے. جی بالکل سر، امریکی اخبار نے بھی یہ کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معاہدے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ اور ایران کے رہنماؤں سے مسلسل ملاقاتیں کی ہیں. یہ اسی کے نتیجے میں سب کچھ ہوا ہے نا، ملاقاتوں کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو ایران اس دفعہ گئے تھے اس سے پہلے بھی گئے تھے اور اسی طریقے سے جتنی بھی ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں چاہے وہ چائنا کے ساتھ تھی چاہے وہ رشیا کے وفدوں کے ساتھ تھی، یہ سارا کچھ ملا کے اگر اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ کسی معاہدے کا کسی لمحے اعلان ہوا چاہتا ہے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ چند گھنٹے کے بعد جو ہے اس معاہدے کو پبلک کر دیا جائے گا. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے نہ صرف عاصم منیر کی بلکہ پاکستان کی، اس لیے کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی ان کے ساتھ ہیں، ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کی عسکری اور پولیٹیکل قیادت جو ہے انہوں نے مل کے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے جنگ بند کرائی ہے اور اب امر کی راہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی پوری دنیا اس کی قائل ہے، پوری دنیا اس کی تعریفیں کر رہی ہے. جی